الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا لا تطعه واسجد واقترب صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں اور دوستو، تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو اپنے بندوں کے سجدوں کو دیکھتا ہے، ان کے آنسوؤں کو سنتا ہے اور دلوں کے درد کو جانتا ہے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ سجدہ کرو اور اپنے رب کے قریب ہو جاؤ۔ یہ آیت بتلاتی ہے کہ اللہ سے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ سجدہ ہے۔ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو وہ دنیا کے سب سے عظیم بادشاہ کے سامنے جھکتا ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ بندہ اپنے رب کے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، پس تم سجدے میں زیادہ دعا کرو۔ یعنی جب تم سجدے میں ہوتے ہو تو تمہاری آواز زمین پر نہیں عرش الہی تک جا پہنچتی ہے۔ بعض اوقات انسان کی زندگی میں مشکلات، پریشانیاں اور آزمائشیں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ انسان کو لگتا ہے کہ اب کوئی راستہ نہیں بچا، لیکن یاد رکھو کہ اللہ کے نزدیک وہ لمحہ سب سے قیمتی ہوتا ہے جب بندہ ٹوٹے دل کے ساتھ سجدے میں جھکتا ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، جب تو زمین پر سجدہ کرتا ہے میں آسمان سے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہوں۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ تمہاری دعا فوراً قبول نہیں کرتا، کیوں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم مزید میرے سامنے جھکو، مزید مجھ سے مانگو، مزید میرے قریب آؤ، اور پھر جب وہ وقت آتا ہے تو وہ ایک سجدہ تمہاری پوری تقدیر بدل دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب تم پر دنیا تنگ ہو جائے تو زمین پر گر جاؤ، کیوں کہ زمین پر گرنے والا اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ یہ سجدہ انسان کی عاجزی، اس کی بندگی اور اس کی محبت کی علامت ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب بندہ کہتا ہے، اے اللہ میں کمزور ہوں، تو ہی میرا سہارا ہے، میں تیرے بغیر کچھ نہیں۔ اور جب اللہ کو اپنے بندے کی یہ عاجزی پسند آتی ہے تو پھر اللہ کی ذات کیا فرماتی ہے، اپنے بندے سے کیا کہتی ہے کہ اے میرے بندے، میں نے تیری دعا سن لی، اب وقت میرا ہے، قبولیت بھی میری مرضی سے ہوگی، لیکن یقین رکھ میں خالی ہاتھ تجھے نہیں لٹاؤں گا۔ سجدے کا مقام صرف عبادت نہیں بلکہ روح کی پاکیزگی کا بھی ذریعہ ہے۔ ہر سجدے میں ایک قربت، ایک سکون اور ایک نئی زندگی چھپی ہے۔ اس لیے دوسرے مقام پر اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتا ہے کہ واسجد واقترب، یعنی سجدہ کر اور قرب حاصل کر۔ تو یاد رکھو، کوئی آنسو، کوئی سجدہ، کوئی دعا اللہ کے ہاں ضائع نہیں جاتی۔ شاید آج وہ ایک سجدہ تمہارے گناہ مٹا دے، تمہارے دل کو ہدایت دے دے اور تمہاری زندگی کا رخ بدل دے۔ اس لیے آج ایک سجدہ ایسا ضرور کریں جس میں تم دنیا کو بھول جاؤ اور صرف اپنے رب کو یاد کرو۔ شاید آج کا وہ سجدہ تمہاری دعا، تمہاری قسمت اور تمہاری آخرت تینوں کو بدل دے۔ اس لیے جب بھی کوئی پریشانی ہو تو اللہ کے سامنے جھکیں، اللہ سے مانگیں اور اللہ کے قریب جائیں۔ جب ہم اخلاص سے اللہ سے مانگیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں ضرور وہ چیز عطا کریں گے۔ جس وقت وہ ہمارے لیے بہتر ہوگی اس وقت اللہ رب العزت ہمیں وہ چیز عطا کریں گے۔